الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری پر کلام چل رہا تھا، اور کچھ پروگرام سے ہم ایک حدیث پر کلام کر رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری اور رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بیٹھے بغیر چارہ نہیں ہے، ہم ان میں گفتگو کرتے ہیں، عادت راسخ اور پختہ ہو چکی ہے، روزانہ شام کو آتے ہیں، ایک پھر موڈ بن جاتا ہے، ایک ذہن بن جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بیٹھے بغیر نہیں رہ سکتے تو راستے کا حق بھی ادا کیا کرو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نگاہ کا جھکا کر رکھنا، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مباح کام سے منع نہیں فرمایا، لیکن گویا کہ اشارہ کر دیا کہ جو کام ایسا ہو کہ نہ اس میں گناہ ہے نہ ثواب ہے، آپ کی عادت بن چکا ہے، تو کیوں نہ اس میں کچھ اچھے کاموں کی اس طرح آمیزش کر لی جائے کہ ان کاموں کی وجہ سے آپ کا وہ کام کہ جو پہلے نہ گناہ تھا اس میں نہ ثواب کا پہلو، تو گناہ کا پہلو تو ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن ثواب کا پہلو نکل آئے۔ تو پھر اگر آپ 1 گھنٹے وہ کام کرتے ہیں تو اب 1 گھنٹہ بیکار نہیں ہے کہ آپ بغیر ثواب حاصل کے گزار رہے ہیں، بلکہ اب آپ کو 1 گھنٹے تک کوئی نہ کوئی ثواب حاصل ہوگا۔ تو اس میں میں نے 2-3 پروگرام، اس پہ ہم 2 پروگرام کر چکے ہیں، تو جن بھائی بہنوں کے پروگرام نکل گئے ہوں، کہیں پر سوشل میڈیا وغیرہ پر دیکھ لیں، وہ پروگرام ضرور دیکھیے تاکہ کنٹینیو آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں۔ کئی نکات پہ اس پہ کیونکہ تبصرہ ہو چکا ہے۔ مثلا سرکار کا فرمانا کہ نگاہ کو پست رکھنا، جھکا کر رکھنا، اس پہ ہم نے کلام کیا۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بس نگاہ جھکا کے رکھو، آنکھیں بند کر کے اور دیکھو ہی نہیں، یہ نہیں ہے۔ مطلب آپ باتیں کر رہے ہیں، اچانک نگاہ پڑ گئی تو پھر نگاہ کو ہٹا لیں، اور ایسے آوارہ نظری جس کو کہتے ہیں وہ نہ کریں کہ خواہ نگاہ حرام پر پڑے، تھوڑا سا نگاہ جھکا کر ہی رکھیں، اور اگر کوئی اچانک اٹھ بھی جاتی ہے، کسی پر نگاہ پڑ جاتی ہے تو فوراً پھیر لیں، تو گناہ کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینے پر کلام ہوا تھا، اور بلکہ چل ہی رہا تھا، تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیزوں کو ہٹانا تو دور کی بات، ہم تو ایسی چیزیں پیدا کرتے ہیں کہ لوگ اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو جائیں۔ تو اس کی کئی مثالیں میں نے آپ کو دی تھیں۔ ایک اور مثال دیکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جی گٹر خراب ہو گیا، اب وہ بلائیں گے، جمع دار کو بلوا لیتے ہیں، تھوڑے بہت پیسے دے کر کہتے ہیں میں گٹر کھول دو۔ اب وہ افلاطون ہٹاتا ہے اوپر سے ڈھکنا اور ساری گندگی نکال کے ڈال دیتا ہے، ڈال کے ڈھکنا بند کیا، غائب۔ جنہوں نے صفائی کروائی وہ بھی گئے اور وہ بھی چلا گیا۔ اب وہ کچرا، وہ گندگی پڑی ہوئی ہے، اب اس سے جراثیم پھیل رہے ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہماری نگاہوں سے پردے ہٹا دے اور وہ بیکٹیریاز جو اس گندگی سے اڑ کر مختلف چیزوں تک پہنچ رہے ہیں وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو ہم بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ اتنی گندگی اطراف میں، بیکٹیریاز اڑ رہے ہوتے ہیں، بیماری کے جراثیم آپ کو کھا رہے ہیں، اس میں گر رہے ہیں ہاتھوں پر، اور یہ تو اب یہ بھی ایک دیکھیں تکلیف اور اذیت ہے۔ جو گزر رہا ہے اس کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، بدبو آ رہی ہے، جراثیم ہیں، بیماریاں ہو رہی ہیں، بھائی اس کو یہاں سے اٹھوا ہی دیں۔ اس جمع دار کو اگر 50 روپے زائد دے دیں، وہ کسی نہ کسی چیز میں ڈال کر اس کو کہیں کچرا کنڈی پر کسی دوسری جگہ پھینک دے گا اور وہ جگہ صاف ستھری ہو جائے۔ لیکن کون کرے ایسا؟ کیوں کریں؟ اپنا مطلب حل ہو گیا، گٹر کی فراوانی ہو گئی، اور جو سیوریج بند تھی، جو ہمارے گٹر ابل رہے تھے وہ بالکل صحیح ہو گئے۔ اب لوگ جائیں، ان کا کام جانے، بھاڑ میں جائیں۔ یہ غلط رویہ، غلط طریقہ کار ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات بنی بنائی صاف ستھری روڈیں ہوں گی، کھود دیں گے اس کو، کنیکشن، ناجائز کنیکشن لینے کے لیے، یہ چیز خراب، وہ چیز خراب، روڈیں کھود دیں گے۔ اس کے بعد وہ جو اندر سے وہ چیزیں نکلتی ہیں وہ گڈھا سا پڑ جاتا ہے، وہ گاڑیاں گر رہی ہیں اس میں، ہو رہا ہے۔ تو عجیب و غریب صورتحال ہے۔ تو ان امور سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ خراب چیزیں، خراب حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تکلیف دہ کوئی بھی چیز ہو، خصوصاً شارع عام پر، کیونکہ اس سے ایک آدمی کو اذیت نہیں ہوتی، 2 کو نہیں ہوتی، سینکڑوں کو ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کم از کم اور ہمیں سوچنا چاہیے، کوئی دوسرا کر رہا ہے اس کو پیار محبت سے سمجھائیں، نہ مانے تو جھگڑا نہ کریں۔ لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ اور میں اپنا احتساب کر کے
ارادہ کر لیں کہ بھئی میں کم از کم کسی کے لیے باعث تکلیف نہیں بنوں گا، بس ساری زندگی نہیں بنوں گا، یہ کمال ہوگا آپ کا، بہت بڑا کمال ہوگا۔ اور انشاءاللہ آپ کو اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، دنیا میں تو نہیں سب چیزیں اعمال کا نتیجہ ظاہر ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ایک پتھر جس کو آپ نے معمولی سمجھ کے روڈ سے اس لیے ہٹا دیا تھا کہ ہمارا کوئی بھائی کوئی بہن اٹک کے گر نہ جائے، کوئی اسکوٹر والا ڈس بیلنس نہ ہو جائے، انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بروز قیامت یا بلکہ جیسے آپ مریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پتھر کا ہٹانا بخشش و مغفرت کا سبب بن گیا تھا۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ اس طرح کی مختلف چیزوں پر مطلب بندوں کے لیے بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا کون سے اچھے عمل سے انسان نجات پا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کو تکلیف سے بچانا یہ بہت ہی افضل عبادت ہے، اس کی عادت ڈالیں۔ تو ایک تو ہے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، ایک ہے مبتلا کرنا۔ تو پہلی چیز تو ہم مبتلا کرنے سے بچیں، دوسرا ہٹانا۔ اب جیسے مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں، کیلے کا چھلکا آپ کو نظر آ گیا تو تھوڑا سا پاؤں سے اس کو سائیڈ میں کر دیں۔ یہ سوچیں کہ آپ نے تو اسکوٹر بچا کے نکل گئے، یا آپ پیدل چل رہے ہیں، آپ پھلانگ کے چلے گئے۔ سوچئے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تیزی سے بھاگتے آتے ہیں، پھسل گئے، ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، ہڈی ٹوٹ سکتی ہے۔ اگر وہ بچی ہوئی وہ پھسل گئی اور اس کے چہرے پہ لگ گئی، آنکھ پہ لگ گئی، تو لڑکیوں کے لیے تو بڑی پرابلم ہو جاتی ہے۔ کوئی خاتون آ رہی ہیں بیچاری، وہ پھسل گئیں، تو عورت اگر گر جائے تو اور سارے مرد ہوں تو کس قدر بیچاری وہ شرمندگی اور بے عزتی محسوس کرے گی۔ پھر اگر بھاری بدن کا آدمی ہوتا ہے، بعض اوقات گرتا ہے تو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے بعض اوقات، کیونکہ وزن سے گرتا ہے، وہ ایک چھلکا تباہی مچا دیتا ہے۔ اسی طرح کتنے اسکوٹر والوں کو دیکھا ہے، وہ کیلے کے چھلکے پہ پھسلے ہیں تو بیچارے ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، ہاتھ چھل گئے ہیں، منہ چھل گئے ہیں ایک چھلکے کی وجہ سے۔ تو یہ سوچ کر کہ یار اگر میں اس کو پھلانگ کے نکل جاؤں گا اور چھوڑ دوں گا، ہو سکتا ہے میرا سگا بھائی، میری والدہ، میری بہن، میرا بیٹا وہ گر جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اگر نہیں تو کم از کم چلیں دوسرے کی بہن کو اپنی بہن سمجھ لیں، دوسرے کی ماں کو اپنی ماں سمجھیں، دوسرے کے باپ کو اپنا باپ سمجھ لیں، تو تکلیف اور اذیت تو ہو سکتی ہے، تو بس پاؤں سے سرکانے میں کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی پتھر آپ دیکھتے ہیں، ہم بعض اوقات ٹھوکر کھا لیں گے، اس کو گالیاں بکیں گے، 2-3 پتھر کو برا بھلا کہیں گے، اور ہٹائے بغیر آگے نکل جائیں گے۔ اور بھائی تو ہٹا ہی دیتے، آپ ایک دم اسکوٹر پر ڈس بیلنس ہو گئے، پیچھے پلٹ کے دیکھا پتھر پڑا ہوا، گالیاں دیں گے 2-4، اسکوٹر چلے غائب ہو گئے۔ بھائی سوچ لیں کہ جیسے آپ گرنے والے تھے کوئی اور گرے گا بیچارہ، یہ نہیں کر سکتے کہ ہم رک کر اس کو اٹھا کے سائیڈ میں ڈال دیں، کون کرے بھائی؟ یہ غلط رویہ ہے، تو اس طرح اس کو دور کر دیں۔ یوں ہی اگر آپ ہی سمجھتے ہیں کہ ایک اسپیڈ بریکر بنا گیا ہے کوئی، اور اس سے لوگوں کو مسلسل اذیت ہو رہی ہے، اگر آپ اہل محلہ سے تھوڑا بہت چندہ جمع کر کے اس کو رہنے دیں، لیکن اس شکل میں بنا دیں کہ سموتھ ہو جائے، ذرا آرام سے گاڑی چڑھے، آرام سے اترے، ٹکرائے نہیں اس کی باڈی۔ اسکوٹر والا ایسا نہ ہو کہ ایک دم ہی اچھلتا ہے تو ڈس بیلنس ہو جاتا ہے بیچارہ، جو خاص طور پہ پیچھے خواتین کو بٹھایا ہوتا ہے، تو وہ بڑا مسئلہ۔ بوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں بعض اوقات، اچھل کر گر جاتے ہیں زمین پر، گرپ کمزور ہو جاتی ہے، ایک دم اچھلتا ہے۔ اچھا بعضوں کو چلانا بھی نہیں آتا بیچاروں کو، وہ ایسا اسپیڈ بریکر پہ لے کے جاتے ہیں اسکوٹر کچھ نہیں، اور بعض چلانے میں اچھے ماہر ہوتے ہیں لیکن وہ اسپیڈ بریکر اتنا مکروہ بنا ہوتا ہے، یوں اور ایک دم یوں، کتنا آدمی بچے گا اس کو، کتنا وہ مہارت کا مظاہرہ کرے گا۔ تو اس کو ٹھیک کروا دیں۔ جتنے لوگ اب راحت اور سکون سے جاتے رہیں گے، ہر ایک پر آپ کو ثواب ملے گا، ہر ایک پر ثواب ملے گا۔ حالانکہ ہو سکتا ہے اس کو اس راحت کا احساس بھی نہ ہو۔ ایک تو ہے نا کہ جو مسلسل وہ جھٹکے کھا کھا کے گزر رہا تھا، اور اب آپ نے اس کو اچھا سا بنا دیا تو گزرا، تو اس نے کہا آج جھٹکا نہیں لگا، یہ کسی نے کروایا بھی، اللہ تیرا شکر، اس کو اللہ جزائے خیر عطا فرما، اس کو احساس ہے۔ لیکن جو فرسٹ ٹائم آیا، سیکنڈ ٹائم، اور کسی کو ایسا پہلے اس نے دیکھا ہی نہیں تھا، یہاں سے گزرا ہی نہیں تھا، اسے کیا پتہ کہ پہلے کیا تھا، وہ بڑے آرام سے گزر جائے گا۔ تو یہ نہیں کہ کوئی احساس کرے گا، آپ کے لیے دعا کرے گا، شکریہ ادا کرے گا تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں، یہ جو آرام سے گزر گیا، اس کو تکلیف نہیں ہو، اس پر بھی آپ کے لیے ثواب ہے۔ تو ثواب جاریہ بہت بڑا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کوئی کہیں پر کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور آپ نے فٹ پاتھ گھیر لی ہے، کوشش کیجئے، ہمت کریں کہ تھوڑا سا اپنا فٹ پاتھ کو خالی کریں، لوگوں کو اذیت اور تکلیف نہ ہو، حد الامکان کوشش کریں۔ اور یہ خیر یہ مسئلہ اس کے سے تعلق تو نہیں رکھتا، لیکن میں ضمناً عرض کر دیتا ہوں، بعض دکاندار اپنی دکان کے سامنے کسی کو اس طرح کا ٹھیا لگانے پر باقاعدہ رینٹ وصول کرتے ہیں کہ بھئی تم یہاں لگا سکتے ہو، لیکن تمہیں مجھے اتنے اتنے پیسے دینے ہوں گے۔
بھائی ایک بات تو یہ کہ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ یہاں پہ اس کو ٹھیلا یا وہ چھاوڑی لگانے دیں؟ آپ کی زمین تو نہیں ہے، یہ تو ہر مسلمان کی زمین ہے، تمام لوگوں کا حق ہے، صرف دکاندار کو تو نہیں، گزرنے والوں کا حق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی وہ پرسنل پراپرٹی، پرائیویٹ پراپرٹی ہے ہی نہیں تو اس کا آپ رینٹ کیسے وصول کر رہے ہیں؟ یہ ناجائز۔ لیکن میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے دکانوں والے اگلے فٹ پاتھ بیچتے ہیں سامنے، اور وہ کرایہ نہ دے تو اس کو کہتے ہیں نہیں لگانے دیں گے، جاؤ کسی اور کو پھر کھڑا کرتے ہیں۔ توجہ کریں، روزی کما لینا، اگر آپ ہر طریقے سے کہیں کہ بس میں کما لوں اور میری کوئی گرفت نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے لیمیٹیشنز قائم کی ہیں، کنڈیشنز ہیں، اسی طرح کچھ شرائط ہیں، قیودات ہیں، سب کا خیال کرنا ہوگا، تب روزی طیب اور حلال بنتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے سوچا چلو کمائی کا ایک ذریعہ آ رہا ہے، فٹ پاتھ پہ کسی کو ٹھیا لگوا دیتے ہیں، میرا کیا جائے گا، لوگوں کو اذیت اور تکلیف ہوگی اور مجھے ماہانہ آمدنی ہوتی رہے گی، 500,000 روپے آ جاتے ہیں جی۔ یہ 500,000 کا حساب آخرت میں جب آپ دیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا اتنا آسان نہیں تھا یہ 500,000 کمانا، یہ آپ نے لوگوں کی اذیت کے بدلے میں 500,000 روپے کمائے ہیں، اس کا حساب بھی دینا ہوگا، ذہن میں رکھیں۔ آگے سرکار نے فرمایا کہ سلام کا جواب دینا یہ بھی راستے کا حق ہے، تو سلام کا صرف جواب دینا ہی نہیں بلکہ سلام کرنا بھی، لیکن چونکہ جواب دینا بحکم قرآنی واجب ہے، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کا خاص طور پہ ذکر فرمایا، ورنہ راستے کا حق یہ بھی ہے کہ گزر رہا ہے مسلمان بھائی، آپ اس کو سلام کر لیں، اور سلام کر لیں تو بہرحال پھر اس کو جواب دیں، یعنی سلام و جواب کا سلسلہ بھی چلتا رہے، اور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ آپ روڈ پر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں چل رہی ہیں، آپ کوئی برائی کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو پھر آپ کو پیار محبت سے، جب کہ آپ کو یقین ہو کہ فتنہ نہیں ہوگا، انتشار نہیں ہوگا، کوئی مار پیٹ شروع نہیں ہو جائے گی، پیار محبت سے آپ سمجھائیں، یہ راستے کا حق ہے۔ اگر آپ سمجھا سکتے ہیں، کوئی برائی کر رہا ہے روڈ کے اوپر، کوئی غلط کام کر رہا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ اگر میں اس کو سمجھاؤں تو یہ اس برائی سے باز آ جائے گا، مثلا ایک ٹھیلے والا آ کے آپ کھڑے ہوئے تو باتیں کر رہے تھے، وہ لاتے لاتے آپ کے قریب ہی کھڑا کر دیا، اب اس سے لوگوں کو ہو رہی ہے تکلیف، ٹریفک جیم ہو رہا ہے، ٹیں ٹیں ہارن بج رہے ہیں، اور وہ بے پرواہ ہو کے کسی کو گولے گنڈا بنا کر دے رہا ہے، کسی کو چھولا، اگر چھولے کی ریڑھی ہے تو چھولے بنا کر دے رہا ہے، لوگوں کو ہو رہی ہے اذیت اور تکلیف۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پیار و محبت سے سمجھا کر کسی ایسی جگہ کر دیں کہ چلتا ہوا ٹریفک متاثر نہ ہو، لوگوں کو اذیت نہ ہو، بعض اوقات خواتین کو جگہ نہیں ملتی، بیچاری تھوڑے روڈ پہ آنا پڑتا ہے اور پھر گاڑیوں سے ٹکر ہوتی ہے، تو اس لیے پھر اس کو اس طرح سمجھانا پیار محبت سے یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو یہ باز آ جائے گا، اور آپ نے نہیں سمجھایا کہ چھوڑو یار کیا، اگر اپنے باتیں کرتے ہیں چلتے ہیں، تو یاد رکھیں بروز قیامت آپ سے حساب ہوگا اس کا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ بھئی آپ راستے میں یا تو بیٹھے نہیں، اور بیٹھے ہیں تو پھر اس کا حق ادا کرنا ہوگا، یعنی گویا کہ اب اللہ نے آپ پر لازم کیا ہے کہ جو راستے میں برائیاں ہو رہی ہیں، وہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آپ دور کر سکتے ہیں یا برائی سے کسی کو روک سکتے ہیں تو عملی قدم اٹھانا ہوگا۔ اگلی روایت کی طرف آتے ہیں، یہ بھی اسی طرح کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے خاص طور پہ، حضرت ابو طلحہ زید بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم گھر سے باہر دالانوں پر بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمارے پاس کھڑے ہو گئے، پھر فرمایا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے راستے میں بیٹھکیں بنا رکھی ہیں؟ راستے میں بیٹھکیں بنانے سے گریز کرو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یہاں ایسے کام کے لیے بیٹھے ہیں جس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، ہم تو آپس میں باتیں وغیرہ کر رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے مذاکرہ اور گفتگو کر رہے ہیں، یعنی کوئی ناجائز ہمارا مقصد نہیں، کوئی غلط نہیں، بس آ کے بیٹھتے ہیں، باتیں وغیرہ ہو جاتی ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم راستوں پر بیٹھنا نہیں چھوڑتے تو راستے کا حق ادا کیا کرو۔ پھر فرمایا وہ یہ ہے کہ نگاہ کو پست رکھنا، سلام کا جواب دینا اور اچھی گفتگو کرنا۔ اب یہاں پر ایک اور چیز کا اضافہ کہ اچھی گفتگو کرنا، اگر راستے میں بیٹھتے ہو، گیدرنگ ہوتی ہے، دوست سب مل کر جمع ہوتے ہیں، تو پھر گفتگو اچھی ہونی چاہیے۔ اچھی گفتگو دو طرح کی ہوگی، ایک تو یہ کہ وہ نیکی پر مشتمل ہو، جیسے قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، کوئی آپ نیکی کی بات کر رہے ہیں، نیک عمل کی ترغیب دے رہے ہیں، یہ اچھی بات یہ ہے، اور ایک کم از کم جس میں گناہ نہ ہو، جیسے آپ مطلب کوئی عام مباح باتیں، بھئی کیسے چل رہی ہے پڑھائی یار آج کل، وہ کیا ہوا آپ کے ویزے کا، آپ باہر جا رہے تھے، گھر میں سب خیریت ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ مباح باتیں ہیں،
لیکن ان میں کوئی حرام کی آمیزش نہیں ہے۔ تو اچھی گفتگو کرنا کا جو سرکار نے فرمایا وہ یہ، یا تو نیکی کی بات کرو یا کم از کم ایسی بات کریں کہ جس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہو۔ یہ ہمیں صرف رستے میں جو ہم گیدرنگ کرتے ہیں اسی کے بارے میں تلقین نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی ہم مل کر بیٹھتے ہیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ آفس میں ہیں، فیکٹری میں ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھے ہیں، یا کلاس میں ٹیچر نہیں آئے، پیریڈ نہیں ہے، اب ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ ریل گاڑی میں بیٹھے سفر کر رہے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، جہاز میں سفر کر رہے ہیں، گفتگو شروع ہو گئی ہے، شادی بیاہ کے ہال میں بیٹھے ہوئے ابھی کھانے کا انتظار ہو رہا ہے، اس میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ وہی کہ کسی کو تکلیف اذیت نہ ہو، نگاہوں کو پست رکھا جائے۔ بعض اوقات ایسی جگہ ایسی گیدرنگ ہوتی ہے شادی بیاہوں میں کہ مردوں کی عورتوں پہ، عورتوں کی مردوں پہ نگاہ پڑ رہی ہوتی ہے، تو اکثر مردوں کو دیکھا ہے کہ آوارہ نظری کرتے رہتے ہیں ادھر ادھر، یہ غلط ہے، نگاہیں پست رکھنے کا حکم ہے۔ اور پھر جب آپس میں گفتگو تو اچھی اور پاکیزہ شستہ گفتگو ہونی چاہیے جو نیکی پر مشتمل ہو، نیکی کی باتیں اگر اس کی توفیق نہیں ہے تو کم از کم خراب، گندی اور گناہوں بھری باتیں تو نہ کرے انسان۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے نبی فرما رہے ہیں۔ ہماری طبیعتیں کچھ اس قسم کی ہو گئی ہیں کہ جب اللہ اس کے رسول کا پیغام سنتے ہیں تو ایک دم ناپسندیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ہمیں کسی فلم ایکٹر کے بارے میں باتیں کرے، فلموں کی، ڈراموں کی، کرکٹ کی، ہاکی کی، فٹ بال کی، ریسلنگ کی باتیں کرے، سیاست پہ تبصرہ کرے، طبیعت میں کوئی بے چینی پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں قرآن کی بات ہو، حدیث کی، اللہ کی، رسول کی، ایک دم طبیعتیں مضطرب اور بے چین سی ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی ایسا محسوس کرتا ہے تو سمجھ لے کہ اس کا دل بیمار ہے، اس کو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔